السلام علیکم ناظرین، انڈسٹری میٹ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زرگام حسین، اور آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ان کا نام ہے شہزاد احمد مرزا صاحب، جو کہ سی ای او ہیں نیکسٹ ایج سولوشن اور ڈیزائن ویلی کمپنی کے. شہزاد صاحب کمپیوٹر پروگرامر بھی ہیں، فری لانسر بھی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں، آئی ٹی ٹرینر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو اور اب ٹرین بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا ہے اور انٹرنیٹ کی طرف. آج جو پوری دنیا انٹرنیٹ کی طرف آ گئی ہے، انہوں نے انٹرنیٹ کی طرف اپنا بزنس کیسے لے کر آنا ہے. شہزاد صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. سر آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کب کیا؟ یہ ارلی 2000 کی بات ہے، آج 21 سال پہلے، جب میں نے کمپیوٹر کو سمجھنے کی پہلی بار دیکھا، تھوڑا سیکھنے کی کوشش کی. اور اس وقت ایسا تھا کہ کئی ادارے تھے جو کہ چھوٹے موٹے کورس کرواتے تھے، کوئی یہ کورسز نہیں کرواتے تھے پروگرامنگ کیسے کرنی ہے، فلان چیز کیسے کرنی ہے. بہرحال وہ سیلف لرننگ کا پروسیس تھا. تو یہ کرتے کرتے پروگرامنگ شروع کی، اور جو لوکل جو مارکیٹ تھی اس میں سافٹ ویئر سیل کرنے شروع کیے. اس کے بعد 2005 میں ویب سائٹس میں آ گیا مکمل طور پر، جس میں ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کلائنٹس کو دینا. اب کلائنٹس یہ سارے لوکل تھے، تو لوکل کلائنٹس جو پیسے نہیں دیتے، اس وجہ سے جو تنگی جو ہوتی ہے مجھے کافی خواری اس کی ہوئی. یہ سفر چلتا رہا. تو میں نے 2005 میں ہی اپنا ایک سسٹم ساتھ میں لانچ کیا، جس میں تھا کہ اپنا ایک کورس بنا کے اس کو آن لائن سیل کرنا شروع کیا تھا. تو یہ پہلی بار تھا میں نے آن لائن پیسے کمانے. اور کس چیز کا کورس تھا؟ یہ کورس تھا موبائل فون ریپیئرنگ کا. ان دنوں ٹرینڈ کافی تھا. میں نے کچھ ایکسپرٹس پکڑے، ان کو پکڑ کے میں نے مارکیٹ سے کورس ایک ڈیزائن کیا، یہ کورس سیل کرنا شروع کیا. اس کے سرٹیفکیٹس بھی دینے شروع کیے کورس کروا کے. تو اس کی سیریز تھی جو کورس کی تھی، پلس وہ اس کا جو آن لائن میرا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ جو لوگ جا کے سائن اپ کرتے تھے اور وہ پیسے پے کرتے تھے، پلس وہ انہوں نے کورس کرنا. تو یہ کورس بھی میں نے تب سٹارٹ کیا. اور آج جیسے لوگوں کے پاس گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ ملا کے، میرا وہ اکاؤنٹ بھی 2005 کا ہے. تو کام سٹارٹ کیا 2005 میں اس حوالے سے. دوسری بات اس کے بعد یہ تھی کہ میں نے اپنی جو کمپنی تھی اس کی بنیاد بھی 2005 میں ہی رکھی تھی. اچھا. اور اس کمپنی کا نام کیا تھا پہلے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو بزنسز ہیں یہ کیسے چلتے ہیں. 2005 میں نے پہلی کوشش کی، اور سرمایہ کم تھا، اور دوسرا مارکیٹ جو تھی یہاں پہ کام بھی کم تھا، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ پیسے کا لین دین کیسے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں یہاں سے کافی اکتا گیا، اور 4-5 ماہ کے بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا. بند کر دی کمپنی. اب یہی کمپنی دوبارہ میں نے سٹارٹ کی 2007 میں، پھر سے ایک ٹرائی کی. تو یہ کمپنی جو ہے پھر بند کرنی پڑی. پھر ہم نے تیسری بار ٹرائی کی تھی 2010 میں. اچھا. 2010 میں بھی 4 سے 5 ماہ ہی چلی. ہم کچھ چند ایک پارٹنرز تھے جو مل کے کر رہے تھے اسے، لیکن نہیں کر پائے. چوتھی بار سٹارٹ کیا تھا 2012 میں. اصل میں ہوا یہ کہ اس کے دوران میں مجھے چند ایک جو جابس تھیں وہ جابس بھی ملی. میں نے جابس سے اصل میں لرن کیا کہ ٹیم بلڈنگ کرتے کیسے ہیں. بزنس کو رن کرنے کے لیے جو بڑا ٹول ہے وہ ٹیم بلڈنگ ہے. ٹیم بلڈنگ کیسے کرتے ہیں. اب وہ جب آ گیا، میں اس اسکل کے بعد میں نے یہ کمپنی سٹارٹ کی، اور پاکستان میں اور چند ایک اور جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں کام کرنا چھوڑ دیا. تو فری لانسنگ والے جو پلیٹ فارمس تھے، ایسے پلیٹ فارمس پہ جا کے کام شروع کیا. وہاں سے کلائنٹس پکڑ کے پھر آہستہ آہستہ کلائنٹس بڑھتے گئے، اور کلائنٹس میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے. اب یہ اصل میں وہ سمجھ لیں کہ جیسے ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ کلائنٹس کافی سارے ہوتے آج ماشاءاللہ ہمارے پاس یعنی کہ کمپنی میں کافی ملازم بھی ہیں جو کام کرتے ہیں، اور کلائنٹس بھی ہیں. سر آپ نے ٹیم بلڈنگ کی بات کی. ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو بچے آج کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، وہ یہ چیز کی طرف آتے ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے جاب کر کے ایکسپیرینس لیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بزنس کی طرف تھے، لیکن آپ ساتھ ساتھ جاب کر رہے تھے، ٹیم بلڈنگ کا آپ ایک ایکسپیرینس لے رہے تھے. لیکن آج کل کے ہم جو یوتھ ہے آج کل کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر بزنس کرنا ہے تو ہم نے سیدھا بزنس کی طرف ہی جانا ہے، ہم نے نہیں جاب کرنی. تو آپ یہ بتائیں کہ ان بچوں کو آپ پیغام دیں گے کتنا ضروری ہے کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایکسپیرینس چاہیے. جی، میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو
کم از کم 5 سال اور میکسیمم 10 سال جاب کرنی چاہیے. اس کے بعد اپنے بزنس کی طرف آنا چاہیے. پتہ کیا ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں جاب کرتے کرتے اتنی بات کو سینئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو پے کرنا پڑتا ہے کوئی جونیئر بندہ بھی کر لے گا کام اور اس کو کم پے کرنا پڑتا ہے. تو ایک لیول اس کا ہوتا ہے, اس سے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ جب آپ 35 یا 40 کراس کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ذاتی کوئی کمپنی ہو, ذاتی آپ کا بزنس ہو تاکہ آپ کام کر سکیں. اس سے پہلے لازمی ہے کہ کچھ سال آپ گزاریں کسی جاب پہ, جاب آپ کا بیہیویئر سیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں ذاتی بزنس جو ہوتا ہے نا, اس میں لوگ کرتے کیا ہے کہ پاکستان میں جیسے کلچر ہے, پاکستان میں کلچر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی بزنس ہے, جب چاہوں جب مرضی جاؤں, جب مرضی میں واپس آؤں, اجداد کی طرف ہے, میں نے وہیں جانا میں نے. اب صورتحال ہوتی ہے کہ جو بزنس ہے اس کے لیے رویہ ایسا چاہیے کہ آپ کم از کم اتنا وقت اسے دیتے ہوں جتنا آپ کسی کی جاب کو دیتے ہوں گے. پاکستان میں نا یہ روایت ہے کہ اکثریتی جو لوگ ہیں اپنے کاروبار کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا اگر ان کو جاب پہ رکھا جائے تو وقت دیں گے 8-9 گھنٹے. اب میرا خیال ہے کہ 8 سے 9 گھنٹے آپ اپنے بزنس کو لازمی دیں, تو یہ رویہ آپ کا سیٹ ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ جاب کرتے ہیں. پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا, سینئرز کے ساتھ جونیئرز کے ساتھ ملنا, آپ کو کئی سکلز آپ سیکھتے ہیں, لنکس بنتے ہیں آپ کے. دوسری جو بڑی چیز تھی نا, دیکھیں میری ایک جاب تھی, وہ جاب میں ہم ویز کی ایپس بناتے رہے ہیں, جیسے جو ویلیو ایڈڈ سروسز ہوتی ہیں ٹیلی کامز کی, اس میں موبائل ان ٹیلی کام, اس طرح کی ساری جو ٹیلی کامز ہیں, تو ان کے ہم نے کافی ساری سافٹ ویئرس بنائے. تو یہاں پہ ترقی کرتا کرتا جب میں بہتر پوزیشن پہ پہنچا تو تب مجھے پتہ چلا کہ ہائرنگ کیسے کرتے ہیں. میں پہلے کسی کو دیکھ چکا تھا, ہائرنگ کیسے کرتے ہیں, لوگوں سے کیسے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے, انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے ان سے کام کیسے کروانا ہے. اب یہ ساری چیزیں نا آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. لہٰذا جاب بھی اچھی چیز ہے شروع کے لیے, لیکن اگر کسی بندے نے جاب 10 سال سے اوپر کی ہو, یہ میرے نزدیک آج کے دور میں زیادتی ہوگی. اچھا, تو آپ نے جیسے بھی اپنے بیان میں ذکر کیا کہ 2012 میں آپ نے پھر فائنلی آ کر 4-5 دفعہ سٹارٹ کرنے کے بعد, لیکن 2012 میں آپ نے فائنلی اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لی, بن گئی. ڈیزائن ویلی کے نام سے میرے خیال سے وہ کمپنی, ڈیزائنز ویلی. ہاں جی. تو ڈیزائنز ویلی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ مشکلات کے بعد تو بنی. ویسے بھی لوگ جب بن جاتی کمپنی تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی ٹرائی تھی بن گئی, وہ پیچھے کی جو ہارڈ ورک ہے وہ نہیں دیکھتے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ڈیزائن ویلی میں ہوتا کیا, ڈیزائن ویلی کس چیز کا نام ہے, اور اس کمپنی میں آپ کیا کرتے ہیں, اور اس میں کتنے لوگ ٹرین اپ کر رہے ہیں ساتھ؟ جی, اصل میں ڈیزائن ویلی کے ساتھ ہم ٹریننگ تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن اب ہم نے ایک سیپریٹ اس کے لیے ادارہ قائم کیا ہے, نیکسٹ ایج سولوشنز, جو ٹریننگ کرتا ہے. جی. تو ہم نے اس سے پہلے کوئی 1 سال سے پہلے تقریباً 10,000 لوگ تھے جن کو ٹرین کیا تھا. تو اس وقت ایسا ہے کہ ایک ایسا کورس ہے فری لانسنگ کا جو سب سے فاسٹ ہے. یہ کورس ودن 10 days سیکھنا ممکن ہے. یعنی کوئی بندہ بھی اگر کورس کرتا ہے, کوئی اسکل سیکھتا ہے, جیسے ویب پروگرامنگ ہے, جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے, لوگو ڈیزائننگ ہے, تو ان لوگوں کو کوئی 4-5-6 ماہ چاہیے اسکل سیکھتے ہوئے. لیکن یہ جو کورس ہم کروا رہے ہیں, یہ کورس میں یہ فری کورس ہے, میرے چینل پہ دستیاب ہے, اور اس کورس میں 1.25 لاکھ لوگ ہیں ابھی جو کورس کر رہے ہیں. اچھا. 1.25 لاکھ میں سے ابھی ریسنٹلی 25,000 لوگوں نے پیسے کمانے شروع کیے ہیں یہ لاسٹ 6 months میں, اور یہ فری کورس ہے. ہوتا یہ ہے کہ کس چیز کا کورس ہے, ذرا یہ جی بتائیے گا. کورس یہ ہے, اس کا نام ہے GBOB, کورس کا نام ہے, ٹھیک ہے, گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس. اس کورس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو بڑے بلاگز کو آپ آؤٹ ریچ کرتے ہیں, ان سے رابطے کرتے ہیں, ان سے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. آپ کی جو ان سے جو نیٹ ورکنگ ہے یہ آپ کی اپرچونٹی بھی سیل ہوتی ہے. آپ جو چھوٹے بلاگز ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کے گیسٹ آرٹیکلز وہاں پہ پبلش کروا دوں گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی پیسے کمانا شروع کرتے ہیں. اٹس سارٹ آف جو ہوتا ہے نا پی آر, جیسے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں پاکستان میں, یہ ویسے کا کام ہے. بس پی آر میں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ جو میڈیا چینلز ہیں یا جو ولاگرز ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں یا اخبارات سے, تو اس میں بلاگرز کو ہی فوکس کیا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے بتایا کہ 25,000 جو بچے ہیں وہ ٹرین ہو کر اب کمانا شروع ہو گئے ہیں. جی. تو آپ کا یہ سفر 2012 سے شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے 2000 سے 2012 تک جیسا بتایا کہ ارلی 2000 آپ نے آپ کا وہ اسٹرگلنگ ٹائم, اگر میں اس کو کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا. جی. تو اس اسٹرگلنگ ٹائم میں ایسے کتنے آپ کے مشکل اقدامات تھے, کتنے مشکل راستے تھے کہ جن کو آپ نے کراس کیا اور پھر آپ اس مقام تک آگے آئے ہیں؟
اچھا مشکلات جو ہے نا ہر بزنس کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہمیں پتہ کہ اچھا لگتا ہے جب ہم پہلی ہی ٹرائی کے اندر اب کامیاب ہو جائیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو بھی اگر جائے نا, اگر ہو بھی جائے تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. اگر اس کو ناکامی آئے گی تو زیادہ بڑا نقصان کرے گا. اچھا. میرا ابھی ایک شاگرد تھا جس کو ود ان 10 days اس نے کام سٹارٹ کر لیا, یقین کیجیے گا اس کو ناکامی نہیں ہوئی. باقی لوگ کیا کرتے ہیں 1.5 سے 2 ماہ کے اندر. اس شاگرد سے میں نے کہا کہ بیٹا تم خیال کرنا, تمہیں ناکامی سے واسطہ نہیں پڑا, تمہارا رویہ کچھ اور ہو چکا ہے. ناکامی جو ہے انسان کی استاد ہیں اور کسی انسان سے زیادہ اسے سکھاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ہے کہ آپ کو جو کیلکولیٹڈ جو رسک ہوتا ہے وہ لینا چاہیے. آپ تھوڑا اپنی طرف سے احتیاط ساری کریں, احتیاط کر کے ساری آپ باقی جو کام کرتے ہیں, کہیں ناکام اگر ہو بھی جائیں گے تو کچھ ایسا بڑا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو ناکامیوں کے بعد جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا لیول کیا ہوتا ہے. انسان کی باقی سارے جو دکھ درد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ فرسٹ اسٹیپ از آلویز ڈیفیکلٹ. جی. پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہیں یا کوئی کام آپ کرنا چاہیں, اس میں جو پہلا قدم ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل. جب آپ وہ پہلا قدم لے لیتے ہیں پھر چلتے رہتے ہیں. جی. تو آپ نے ارلی 2000 میں آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, تو پلان یہ آپ نے کب سے کیا تھا؟ یہ پلان آپ کا انیشیلی غیر آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوگا, کبھی آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہوں گے اور رہ جاتے ہوں گے. اچھا وہ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا اصل میں نا 2000 سے 2007 تک اگر آپ کہیں تو اس میں رجحان جو تھا آن لائن میں کافی کم تھا. اس کے بعد تھوڑا سا بلڈ ہوا. آج کل تو پچھلے 4-5 سال سے کافی اچھا خاصا رجحان ہے. لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آن لائن کام کرنا بہتر ہوتا ہے. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو اس کا آغاز ایسے نہیں ہوا تھا. آغاز اس کا یہ تھا کہ مجھے شوق تھا کہ میں کچھ مزید چیزیں لرن کروں پروگرامنگ کے ساتھ. تو میں نے جو ویب پروگرامنگ جب سیکھنی شروع کی, یہ بھی ارلی 2000 کی بات ہے, تو اسی دوران میں نا کئی قسم کی ای بکس تھیں جو مجھے ملتی رہیں. تو اس میں کہیں مجھے پتہ چلا کہ کئی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ویب سائٹس بنا کے دیتی ہیں. اب دیکھیں جو سافٹ ویئرس تھے لوکل فری لانسرز ہوتے ہیں. ہاں جی فری لانسرز ہیں. تو لیکن یہ تب کا ٹرینڈ نہیں تھا, تب ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. یہ تھا کہ پتہ چلا کہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ بنا کے ویب سائٹ سیل کرتی ہیں, یعنی کہ لوگ ان سے کرواتے ہیں, کام کرواتے ہیں ایز اے سروس. تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہ کام کرنا ممکن ہے, لیکن کیا پاکستان میں ممکن ہے کہ نہیں. اب سب سے بڑی جو ہرڈل تھی نا یہاں پہ, میں نے یہاں پہ مارکیٹنگ کرنی شروع کی. اب آپ جب تک کامیاب نہیں ہوتے نا آپ کو بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں, اور کئی بار آپ کو ون مین شو کے طور پر کمپنی چلانی پڑتی ہے. تو وہ یہی میرا حال تھا اس وقت. میں نے اکیلا بندہ ہو کے باقی ساری فارمیلٹیز پوری کرنی اور لوگوں کو نظر آنا کرنا کہ بالکل میری ٹیم ہے یا باقی سب کچھ. اب یہاں پہ مارکیٹنگ کرنی, اس مارکیٹنگ کا جو تھا رزلٹ بہت ہی مشکل تھا. آپ دیکھیں جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو ویب سائٹس بنوا کے فائدہ کیا پہنچے گا, یا اگر وہ سافٹ ویئر آپ سے بنواتے ہیں تو ان کو فائدہ کیا پہنچے گا, کرنا کیا. ہاں جی, آپ ان کو ایسے بندے کو چیز بیچ رہے ہیں جس کو ضرورت نہیں تھی. تو یہاں یہ سب سے پہلی جو مشکل تھی مجھے درپیش تھی کہ لوگ اس چیز کو چاہتے نہیں ہیں. اکثریت میں رجحان نہیں تھا. اکثریت میں کئی کاروباری لوگوں کے پاس تو وہ نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا اس وقت. ہاں جی, اگر کمپیوٹر نہیں تھا تو کیسے کام چلے گا. اب بات یہ تھی کہ کمپیوٹر کا ہونا اور باقی نہ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں گے امریکہ میں اور دوسرے کنٹریز میں جابس جو ہیں وہ کم سے کم اب ہو رہی ہیں. اب کل کی سرچ کیجیے گا یو کے میں کیا ہو رہا ہے کہ 1.1 ملین ہے جو جابس کم ہوئی ہیں, ڈراپ ہوئی ہیں لاک ڈاؤن کے اندر. 1.1 ملین جابس ڈراپ, 11 لاکھ. جی 11 لاکھ جابس ڈراپ ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا تھا کہ وہاں پہ ریسیشن تھی, ہر جگہ پہ ریسیشن تھی. پتہ کیوں ریسیشن تھی؟ جن ملکوں نے یہ کام کیا کہ ہیومن ریسورس کو مینج کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. آپ لوگوں سے وہ کام چاہتے ہیں جو آپ نہیں کر سکے. اصل میں آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی ٹیم ساری بنے اور کام کرے. تو مشکلات درپیش ہوتی ہیں. ان کی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ جب سافٹ ویئرز آ جائیں گے تو جابس ختم ہو جائیں گی. مثال چھوٹی سی ہے, اگر آپ کی ساری ٹرانزیکشنز اگر ہوں آن لائن ہوں اور آپ کا سارا بزنس ہی آن لائن ہو تو آپ کو کسی کانٹینٹ کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی. تو یہ جو ایک طرح یہ نیگیٹو بات نہیں آ رہی کہ اگر جابز ختم ہو جائیں گی تو پھر ہر انسان کو ایونچولی بزنس کی طرف آنا پڑے گا. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہر کرائسس میں نا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر انسان اس کو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھے تو اس میں اپرچونٹی ہوتی ہے. اس میں واقعی اپرچونٹی ہے کہ لوگ اگر جاب چھوڑ رہے ہیں یا ان سے جاب چھوٹ رہی ہے ان کو چاہیے بزنس کی طرف آئیں. لیکن ہر انسان کا بزنس مائنڈ بھی تو نہیں ہوتا. اچھا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بزنس مائنڈ نہیں ہوتا.
لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, جو بندے بھی جاب کرتے ہیں, اگر ان کو جاب نہیں ملتی, فرض کیا یعنی کہ وہ جاب رولز ہی ختم ہو گئے, صفحہ سے مٹ کے فرض کیا, تو چھوٹے موٹے کاروبار کو لرن کرنا اور سیکھنا ان کے لیے ممکن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر ان کا بزنس والا اگر ذہن نہیں تھا, تب بھی ایک بات ایک ہوتی ہے, اگر کسی بندے کی مجبوری ہے تو بندہ سیکھ لے گا, اگر اس کی مجبوری نہیں تھی وہ نہیں سیکھے گا. اگر اس کے لیے رول ہی ختم ہو چکا ہے جاب کا, تو اس کو مجبوراً آج یا کل کرنا ہی پڑے گا. بندہ مجبوری انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے. لیکن میرا پھر یہاں پر ایک طرف ہوگا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاب مائنڈڈ انسان تو ہوتے ہیں کہ وہ جاب جا کر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار جو ہمیں کام دے دیا جائے ہم وہ کر لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو چلائے جاتے ہیں, کچھ لوگوں میں لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں, وہ پھر ایونچولی آگے آ کے بزنس اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن لیڈرشپ سکل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان میں نہیں ہوتی. جس میں نہیں ہے اس کے لیے آپ آگے کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ دور بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ ریسنٹ ٹائمز میں 1.1 ملین جاب صرف یو کے جیسے ملک میں جا رہی ہیں, تو پاکستان کا پھر ڈیٹا ہم نہیں نکالتے. تو اس میں آپ بتائیں کہ پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے, جن کا بزنس مائنڈ نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میرا نا کثرت سے واسطہ ایسے ہی دوستوں سے ہوا جو دوست جاب چاہتے تھے, بزنس نہیں چاہتے تھے. کہتے ہیں چلیے جاب میں سیکیورٹی ہوتی ہے, ہمیں وہ پکے ایک پیسے آتے رہے مقبول سے. ہاں جی, وہ چاہتے ہیں لوگ ایسا. کثرت کے ساتھ ایسے ہی لوگ ملے ہیں, یعنی ابھی تک لاکھوں لوگ مل چکے ہیں. ان کے پیرنٹس آتے ہیں, بچوں کئی بار ملتے ہیں وہ سارے. تو یہ سارا ان کا جو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ کے افسوس تو بالکل ہوتا ہے کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں یہ کاروبار کی بنیاد پہ موسٹلی کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کہ کاروبار اچھا ہوگا تو کرتے ہیں, ان کے گھر بھی خوشحال ہوتے ہیں. اچھا, بات یہ تھی, یہ جو ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ممکن ہوتا ہے. ممکن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی سکسیس سٹوریز ہم دیتے ہیں لوگوں کو, اس کے بعد لوگوں کو اگر ہم بتا دیں کہ بھائی یہ اس کا نصاب تھا بزنس کرنے کا, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا تھا, کہاں سے میں نے اس کو اینڈ کرنا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا میں کون کون سے سٹیپس لوں تو یہ کام کروں. اگر ہم لوگ ایسے جو میڈیا چینلز ہیں یہاں پہ اگر ایسی سٹوریز لگانا شروع کر دیں جو لوگوں میں موٹیویشن لے کے آئیں, بزنس مائنڈ کی طرف ان کا رجحان جی موٹیویشن لے کے آئیں, پلس یہ کریں کہ وہ لوگوں کو یہ ٹریننگ بھی کریں ان کی کہ کون کون سے سٹیپ آپ کو چاہیے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اور اوپر جانے کے لیے. اب بات یہ تھی کہ یہ اگر کوئی بندہ کنٹینٹ کو بار بار دیکھتا ہے, کسی بھی کنٹینٹ کو, تو اس بندے کے وہ لاشعوری طور پر اسے ایکسیپٹ کرنا شروع ہوتا ہے. آپ کسی بندے کے سامنے سے بار بار وہ چیزیں گزارنا شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا. میں اسی طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ بناتا ہوں بچوں کا, کیونکہ اکثریت میں بچے میرے پاس جو آتے ہیں وہ یہی سوچ کے آتے ہیں ہمیں جاب چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں جاب آپ کو چاہیے کیوں؟ جو آپ نے سیلری لینی تھی وہ شاید آپ ود ان 1 ویک کما لیں. آپ جاب اگر آپ بزنس کرتے ہو شاید یا اس سے کم ٹائم پہ, تو جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں پاس رہ کے, ان کو موٹیویشن ملتی ہے, وہ اس طرح کے اور لوگوں سے ملتے ہیں, پھر ان کے ذہن چینج ہوتے ہیں. اچھا سر, میرا ایک پرسنل سوال تھا کہ لوگ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز سوچتے ہیں, آج کل کے جو یوتھ ہے وہ سوچتی ہے بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ٹارگٹ رکھتی ہے کہ میں اتنا لیٹ سپوز انویسٹ کر رہا ہوں, میں 2 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں, تو میں نے اس کو 1 مہینے کے اندر اس کو پورا میں نے جو 2 لاکھ انویسٹ کیا میں نے نکالنا ہے. ان کو کتنا ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کو تحمل, کہتے ہیں نا بزنس میں آپ کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے وہ پیشنس ہونی چاہیے. اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ بزنس مین نہیں بن سکتے. تو آپ ان کو کیا کہیں گے جو بندے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے انویسٹ کیا ہے یا ہمیں اوور نائٹ ہمیں سکسیس ملنا شروع ہو جائے, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جو گولز ہیں آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے سیٹ کریں جو ریئلسٹک ہوں. ہاں جی, وہ ایسا نہ ہو کہ فکسیس ہوں, آپ وہ کل کو کام کر نہ سکیں, وہ گول اچیو نہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اوور نائٹ کسی بھی بندے کو کامیابی نہیں ملتی. بزنس نام ہے آپ کو بار بار ناکامی کا, لیکن یہ ناکامی سے مراد ہوتی ہے آپ جو گول اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ گول نہیں ملتا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ نقصان میں رہیں گے, آپ اس میں اس دوران بھی پیسے کماتے ہیں, ظاہر ہے. ہاں جی, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن یہ کہ آپ ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر رہا ہوتا. چاہیے یہ بجائے کہ آپ اپنا گول سیٹ کریں, آپ فوکس کریں مائل سٹونز پہ. اگر آپ مائل سٹونز طے کر لیں, میں نے فلاں منتھ تک یہ کام کرنا ہے, تو وہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں گے. اگر آپ کے ذہن میں گول ہو کہ بھائی میں نے سیدھا پیپر دینے پاس کرنا ہے, تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ میں نے ہر ماہ میں نے اتنا سلیبس ہے اس کو پورا کرنا ہے. مائل سٹونز, اس کی مائل سٹونز بڑی لازمی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے. چھوٹے سٹیپس. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فری لانسنگ, ان سب میں میڈیا کا کتنا کردار ہے؟
ہاں جی، میڈیا کا جو کردار ہے اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، دیکھیں اس میں میڈیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے جو آتا ہے آپ کا پرنٹ میڈیا، دوسرا آپ کا آتا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے، سیٹلائٹ چینل جو ہیں. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا چینلز جن کو ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں. اب بات یہ تھی کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ باقی سیٹلائٹ چینلز پہ رجحان کم ہو چکا ہے. وہ تمام قسم کی انٹرٹینمنٹ جو موسٹلی وہاں چلتی تھی یہاں بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. وہ یہاں پر بھی آ گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا. کئی ایسے لوگوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا اس طرح کا جس میں وہ لوگ بالکل کسی سیٹلائٹ چینل کی طرح وہ ڈراماز بنواتے ہیں، بنا کے وہاں پہ لگاتے ہیں، ان کی سیریز آتی ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ٹاک شوز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. بالکل. اب آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو گیا وہاں پہ. جی اب ہوگا یہ کہ آئندہ 10 سال تک شاید یہ ریپلیس مکمل طور پر کر دے گا سیٹلائٹ چینلز کو. جیسے ریڈیو کو پہلے کیا ٹی وی نے آگے ریپلیس کیا، اخبار کو ریڈیو نے، ریڈیو کو اخبار نے، تو اب ڈیجیٹل میڈیا کہہ رہے ہیں ایونچولی سیٹلائٹ ٹی وی کو ریپلیس کر دے گا. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ آج کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں. آج سے 20-21 سال پہلے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگی تھی کہ آن لائن کام کیا ہوگا، انسان کو کس طرح کی نئے نئے سکلز سیکھنی چاہیے، پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، کیسے کمانے. لوگوں نے وہ روایتی سکلز ہی سیکھے. لیکن اس وقت سے جن لوگوں نے سٹارٹ کر لیا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر آپ نے اگلی دہائی میں کام کرنا ہے آپ کو اس طرح کی سکل چاہیے. اب دیکھیے وہ لوگ آج فٹ ہیں، سکھ میں سکھ میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. اب بات یہ تھی سیٹلائٹ چینلز کے حوالے سے بات بھی ایسے ہی ہے. اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اگلے 10 سال تک مکمل طور پر یہ ریپلیس ہونے کے چانسز ہیں اس کے سوشل میڈیا چینلز پہ جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے، یہاں پہ لوگوں نے آ جانا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آج سے ہی اس کو فوکس کریں اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف اس طرف آئیں. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ زمانہ آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے. تو جتنا اب ایڈوانس ہو چکا ہے، اب زمانہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاتا ہے، تو ڈیجیٹلائزیشن کتنی ضروری ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں کہ ہر انسان کے ذہن میں پتہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، میڈیا سے اس نے کیسے، مطلب ڈیجیٹل میڈیا سے کیسے پیسے کمانے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا سے پیسے کمانا کتنا لازمی ہے. آپ دیکھیں پتہ کیا، ہاں جی لازمی ہے، یہ بات سننے والی ہے. ہم لوگوں نے کورس کرواتے ہیں، اس کا نام ہے FB کامرس. یہ کورس فی الحال سب سے فاسٹ ہے، جو فاسٹ ریزلٹس دیتا ہے کہ آپ نے پیسے انویسٹ کیے، آپ تیزی کے ساتھ ایڈ چلائیں، باقی سارا حساب کریں، کنٹینٹ کو سمجھیں، کنٹینٹ کس طرح کا آپ نے لگانا ہے، پیسے کمائیں، اپنی چیزیں بیچیں. یہ سب سے فاسٹ کورس ہے. یہ کورس جو سہارا لیتا ہے نا وہ ہے فیس بک کا. اچھا. اب دیکھیں یہ کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو اگر آپ اس کی سپورٹ لیتے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ گرو کرنا ممکن ہے. آپ کے پاس اگر پروڈکٹس پڑی ہیں، اگر آپ کے پاس اگر وہ ایڈ کاپیز ہیں یا نہیں تو کروا لیں کہیں سے، ایڈ چلا کے دیکھیں، آپ یک دم جو ہے 2 کروڑ پاکستانی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اتنا بڑا آپ کو جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، اس سے دیکھیں مارکیٹنگ کے حوالے سے کتنا آسان ہے. اگر آپ روایتی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں تو کہاں پہ ہیں. لہٰذا ڈیجیٹلائز کرنے سے مراد یہ تھی آپ سارے جو آن لائن جو میتھڈ ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں، جو ڈیجیٹل میتھڈ ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ آسان ہے، مطلب اگر آپ ان کو روایتی انداز میں دیکھیں، اگر آپ روایتی ٹی وی والی کر لیں تو یہ ان سے زیادہ آسان کام ہے، اور ان کی اپروچ بھی زیادہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 2 کروڑ تک تو آپ پہنچ سکتے ہیں بہت ایزیلی. ہاں جی سر، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ڈیجیٹل میڈیا اینڈ انٹرپرینورشپ میں اسپیشلائزیشن اس نے آفر کیا، اور یہ اعزاز بھی جاتا ہے UCP کو کہ پورے پاکستان میں اس وقت یہ واحد یونیورسٹی ہے جو اس ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرپرینورشپ میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ آفر کر رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کتنا اچھا ایک قدم ہے، اور اس طرح کے قدم باقی یونیورسٹیز وغیرہ کو کرنے چاہیے، اور وہ کتنے ضروری ہیں. اچھا، اس کے متعلق نا بات میں خالی ہوتا ہے نا خوشامد کی طرح نہیں کرنا چاہتا. میں اتنا بتاؤں کہ اگر میں 20 سال پیچھے ہوتا نا میں یہ ڈگری کرتا، لازمی یہی کرتا. ڈیجیٹل میڈیا میں یہی کرتا. پتہ کیوں؟ آپ دیکھیں گے ابھی پروگرام کے بعد میں نے میٹنگ کرنی ہے اسی موضوع پہ آپ لوگوں سے کہ میں خود یہ سکلز لرن کرنا چاہتا ہوں مزید، کہ یہ براڈ کاسٹنگ کیسے کرتے ہیں، باقی چیزیں کیسے کرتے ہیں، اس کا آگے فیوچر ہے. اور آپ 20 سال پہلے کی بات کریں کہ اس پہ ڈگری کرتے اور 20 سال بعد بھی صرف ایک یونیورسٹی پاکستان میں اس پہ اسپیشلائزیشن آفر کروا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں 20 سال پیچھے ہوتا اپنی عمر میں، ابھی میں یہی کرتے تو میں یہی ڈگری کرتا. لیکن میں وقت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم اتنا سلو چل رہے ہیں کہ صرف ایک یونیورسٹی کروا رہی ہے. ہاں، ایک کروا رہی ہے. اب بات یہ تھی کہ یہاں پہ تو باقی یونیورسٹیز کو چاہیے کہ یہ کروائیں، اور یہ چونکہ ایک اچھی اپرچونٹی دستیاب ہے تو یہاں پہ چاہیے اسٹوڈنٹس کو اس کو دیکھیں، اس کو جوائن کریں.
इसका नेक्स्ट फ्यूचर है। सर जो भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है और इससे सीख कर आप कर क्या सकते हैं, आगे आप किस तरफ जा सकते हैं? पता क्या, जो लॉकडाउन है ना, ये एक समझ लें कि एक पैगाम था। इस पैगाम ने बता दिया कि आइंदा जो रवायती काम है ये तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अगले 10 साल यकीन कीजिएगा, 10 साल बता देंगे क्या होगा अगले 10 साल में। 10 साल में हर चीज़ बदल चुकी होगी। आज से जिस बंदे ने शुरू किया, और ये थोड़ा सा लेट भी है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा लेट है। अच्छा, लेकिन अभी भी इट्स नेवर टू लेट। हाँ जी, नेवर टू लेट। चाहिए इनको कि अभी शुरू कर लीजिए इसको। अगली दुनिया में ये सब कुछ ही आपको मिलेगा। इसी में जो बंदा आगे जाएगा उसको बिजनेस रन करना उसके लिए मुमकिन होगा, वरना नहीं। आप देखिए छोटे छोटे जो दुकानदार थे, ऐसे दुकानदारों के लिए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने छोटी मोटी ऐप्स बना के लगा दी हैं। दुकानदारों को पता नहीं है कैसे इस्तेमाल करना, लेकिन ये इनके थ्रू सेल करना शुरू हो गया। फूड पांडा टाइप। हाँ जी, कितना बड़ा ये देखिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी है। अब चाहिए कि आज से शुरू करें, इस साइड पे आएँ, आपको देर नहीं करनी चाहिए। सही बात की शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब ने कि डिजिटल मीडिया का बहुत स्कोप है और आने वाले 10 सालों में इसको हम मज़ीद आगे जाता देखेंगे और कुछ वक्तों में ये बिल्कुल टेक ओवर कर चुका होगा तमाम चीज़ों को। शहजाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये शो पसंद आया होगा और आपने सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं आपसे इंडस्ट्री मीटअप के एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट ज़ुर्गाम हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।